السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ آپ طاغوت کو قرآن سے کس طرح سے سمجھیں گے؟ طاغوت کیا چیز ہے؟ تو لفظ طاغوت قرآن میں 8 جگہ آیا ہے۔ سب کو تو نہیں کیا جا سکتا کہ بہت طویل وقت چاہیے، میں مختصراً ایک ہی جگہ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بلکہ سورہ بقرہ اگر لے لیں تو اس میں 2 آیتوں میں مسلسل 2 طاغوت آ گیا ہے، اسی سے سمجھا دیتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 256 اور 257، یعنی 2 کی 256 اور 57 کو اگر دیکھ لیں تو یہیں سے کافی واضح ہے، مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو میری فہم اس سے سمجھاتا ہوں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ زبردستی نہیں دین میں، بے شک ہدایت سے گمراہی جدا ہو گئی ہے، پس جو گمراہ کرنے والے کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، پس تحقیق اس نے حلقے کو مضبوطی سے تھام لیا، ٹوٹنا نہیں اس کو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کا مددگار ہے، وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھی گمراہ کرنے والے ہیں، اور وہ انہیں نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف، یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ لا اکراہ، کوئی کراہیت نہیں ہے، فی الدین، نظام میں۔ الدین، اللہ اپنے نظام کو جیسے دین اسلام کہتا ہے، اللہ سلامتی والا نظام، تو دراصل اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ خاص نظام میں یعنی دین میں کوئی کراہیت نہیں۔ قد، یقینی، تبین الرشد من الغی، تم پر واضح کر دیا گیا ہے منزل تک پہنچنا۔ رشد کہا جاتا ہے منزل تک پہنچنے کو۔ من الغی، غی سے یعنی گمراہی سے، طغیانی سے، اس کو آپ دھوکہ کھانے سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ فمن یکفر، پس جو کوئی انکار کرے، بالطاغوت، خاص طغیانی کا، حد سے زیادہ بڑھنے کا، ویؤمن باللہ، اور وہ مان لے اللہ کو، فقد استمسک، پس یقینی اس نے تھام لیا یا وہ چمٹ گیا، بالعروۃ الوثقی، وثق کہا جاتا ہے مضبوطی کو، اور عروہ ایک انہوں نے تو ہلکا کر دیا، جبکہ ہلکے کے علاوہ اس کو وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس میں کوئی چٹخنا نہیں ہے، دڑاڑ نہیں پڑنا ہے، محکم چمٹے رہنے کو عروہ، ایک مضبوط ہلکا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح اس مضبوطی سے چمٹے رہنے کو پکڑ لیا، تھام لیا، اس کے ساتھ چمٹ گیا۔ لن فسامہ، فسم کہا جاتا ہے دڑاڑ اور چٹخنے کو، تو اس کے لیے کوئی دڑاڑ نہیں ہے، کوئی چٹخنا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ علم سے سننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ نزدیک تر ہے ماننے والے لوگوں کے۔ یخرجہم، وہ انہیں خارج کرتا ہے، من الظلمات، خاص اندھیروں سے، الی النور، خاص روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے یہ انکار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے نزدیک طاغوت ہے، یعنی ان کے نزدیک خاص طغیانی ہے، یخرجونہم، تو وہ انہیں خارج کرتے ہیں، من النور، خاص روشنی سے، الی الظلمات، خاص اندھیرے کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جلنے والے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میں اس کا رواں ترجمہ کہتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں زیادہ آسانی رہے۔ نظام میں کراہیت نہیں ہے، یقینی دھوکہ کھانے سے منزل تک پہنچ جانا تم پر واضح کر دیا گیا ہے، پس جو طغیانی کرنے والوں کا انکار کرے، یعنی الطاغوت کا انکار کرے، خاص طغیانی کا انکار کرے، اور وہ اللہ کو مان لے، پس یقینی اس نے محکم چمٹے رہنے کو تھام لیا ہے، یا مضبوطی سے اس کے ساتھ مل جانے کو، چمٹ جانے کو پکڑ لیا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی دڑار نہیں ہے، کوئی چٹخنا نہیں ہے، یا ٹوٹنا نہیں ہے، اور اللہ علم سے سننے والا ہے۔
اللہ ماننے والے لوگوں کے نزدیک تر ہے وہ انہیں خاص اندھیروں سے خاص روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور انکار کرنے والے لوگ ان کے نزدیک تر خاص طغیانی والے ہیں، یعنی جو لوگ طاغوت کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی جو طغیانی کے پیچھے چلنے والے ہیں، طغیانی کرنے والے ہیں، وہ انہیں خاص روشنی سے خاص اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ یہی لوگ خاص جلنے والے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو دراصل یہ طغیانی جو ہے حد سے زیادہ بڑھنے کو کہا جاتا ہے، طاغوت اسی سے نکلا ہے۔ تو طاغوت حد سے بڑھنا ہے، تو جو لوگ بھی حد سے بڑھ جائیں وہ طاغوت میں آ جاتے ہیں۔ جیسے اللہ نے اقیم الصلاۃ کہا کہ صلاۃ کو قائم کرو، یہاں اقرأ صلاۃ بنا دیا، نماز پڑھنا شروع ہو گئے، حد سے زیادہ بڑھا دیا اور اس عمل کا کچھ سے کچھ بنا دیا، لہذا جو صلاۃ سے نتائج حاصل ہونا تھا وہ نتیجہ نہیں حاصل ہوا اور وہ کچھ کا کچھ بن گیا۔ تو یہ ہے طغیانی، یعنی حد سے بڑھنا، کہ احکام حکم کچھ ہے اس میں طغیانی کر کے اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس میں اتنی طغیانی کر لیتے، اس کو اتنا بڑھاوا دے دیتے ہیں کہ وہ عمل ہی کچھ کا کچھ بن جاتا اور وہ نتیجہ ہی نہیں دیتا جو نتیجہ اللہ نے بتایا ہے۔ یہاں اس میں بہت واضح ہے کہ یقینی اس بات ہے کہ اب جو لوگ اللہ کے نزدیک تر ہو جاتے ہیں تو اللہ تو آپ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور جو انکار کرنے والے، جو خاص طغیانی کرنے والے کے نزدیک ہو جاتے ہیں تو وہ روشنی سے بھی اندھیروں کی طرف نکال دیتے ہیں، جو روشنی میں ہوتا ہے اس سے بھی اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ دراصل یہی جلنے والے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میرے خیال میں یہ کافی وضاحت ہو گئی ہے، مزید کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔